میرے خیال میں تو اصغر اس کام میں بالکل بے قصور ثابت ہوا ہے۔ اصغر کا اس پوری کہانی کے ساتھ کہیں بھی اٹیچمنٹ نظر نہیں آئی کہ وہ ستارہ یاسین کے خلاف ہے۔ اصغر بالکل انوسینٹ ہے۔ یہ کہانی کہاں سے رچی، اس کہانی میں کون کون شامل ہے اور کس حد تک شامل ہے، یہ بڑے ہی اہم سوال ہیں جن سے آپ لوگوں کو ہم نے بالکل روشنا کروانا ہے، کیوں اور کیسے۔ السلام علیکم پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، بیلجیم، فرانس، اٹلی، ناروے، اسپین، سعودی عربیہ، بنگال اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہی خوبصورت سا نیپال، سب کو جناب دیسی دوست کی طرف سے ہو السلام علیکم اور آداب۔ بس وہ جناب اعلیٰ میں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا بھائی زاہد خان دیسی دوست سے۔ تو جناب اعلیٰ یہاں پر کچھ سرپرائزنگ جو میں نے آپ سے کل بات کی تھی کہ یہاں پر کچھ بہت ہی زبردست اس کہانی میں ٹویسٹ آ چکا ہے، کیونکہ یہ کہانی ختم ہونے کے اوپر آ رہی ہے اور جیسے جیسے ختم ہو رہی ہے، جیسے جیسے ختم ہو رہی ہے، لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں باہر۔ اور یہ بیچ بیچ میں بات کرتا جاؤں بیبو سنڈی کا کہ بیبو سنڈی تمہیں ہم نے ڈوز دینی تھی، ہم نے تم کو تھڑپانا تھا، ہم نے تم کو آگ لگانا تھا، پاگل سنڈوں کی طرح تم ٹکرے مار رہی ہو، مارتی رہو، ہم انجوائے کریں گے، جب تو پھر ٹھنڈی ہوگی پھر تمہیں ڈوز دیں گے، پھر تو بہو بہو شروع کر دیں۔ باقی آتے ہیں جی سیدھا سیدھا مدعے کی طرف۔ کہانی میں کیا تھا جی، ایک چیز ہم نے اسٹیٹمنٹ اپنی دی تھی، ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے بتائی، ہم نے آپ کو ایویڈنس بھی دیا کراؤن ہوٹل کا کہ کراؤن ہوٹل میں کون تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کراؤن ہوٹل میں تیسرا بندہ کون تھا۔ کراؤن ہوٹل کے اندر جو تیسرا بندہ پایا گیا وہ ہے جی ندیم۔ ندیم کیسے ہو یار، اڑنے کی کہاں پر تیاری کر رہے ہو؟ سعودی عربیہ میں یار، اتنی جلدی تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، باقی جا کے بھی دیکھو، مزہ لو ذرا۔ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تم ذرا ایک دفعہ فلائٹس پکڑو تو ہم سرخرو ہوں، ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہم ہوں گے کامیاب، کیونکہ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارے پورے اسکواڈ کی پوری ٹیم کا یہی ایک اصول ہے کہ ہم ملزم کو پکڑتے ہیں اور اسی کے جو اس نے بچھایا ہوا جال اسی میں اس کو ہم بالکل جگڑ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ میں نے جو اسٹیٹمنٹ آپ کو دی ہے، اصغر کی میرے ساتھ بات ہوئی ہے جناب کل رات کو، تقریباً کوئی 41 منٹ اصغر کی میرے ساتھ کال پہ بات ہوئی ہے۔ چونکہ ہمیں تو پہلے سے اس چیز کا پتہ تھا کہ کوئی ستارہ کے ساتھ اصغر کسی ہوٹل میں نہیں تھا، نہ کسی ہوٹل میں ستارہ اصغر کے ساتھ گئی ہے، نہ کہیں پر اس کے ساتھ پائی گئی ہے۔ یہ ایک پری پلانڈ گیم تھی سلمیٰ یاسین کی، جسٹ ویوز کے لیے، جسٹ یوٹیوب کے لیے جو اس نے یہ کھیل رچا تھا۔ تو اصغر صاحب نے کل اس چیز کی جناب بالکل تصدیق کی ہے اور اس نے یہ بات مجھے کلیئر کی ہے کہ زاہد صاحب یا زاہد بھائی بڑی عزت کے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے بولا کہ جی میں ستارہ کے ساتھ کسی ہوٹل میں نہیں تھا، نہ ستارہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی ہوٹل میں گئی ہے۔ میں نے کہا سر یہ تھینک یو سو مچ، آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے جو ایک الزام تھا ایک عورت کے اوپر لگا ہوا، آپ کی بیوی کے اوپر سے، آپ نے اس کو دھونے کے لیے ہمارا ساتھ دیا، ہم شکریہ ادا کریں گے اصغر بھائی کا۔ اصغر بھائی نے جو بھی اسٹیٹمنٹ دی اپنے ہوش و حواس میں دی ہے کہ ستارہ یاسین کے ساتھ اصغر کسی ہوٹل میں نہیں گئے۔ اصغر بھائی کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے اپنی بیوی کو منع کیا ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر نہ آئے، وہ نہیں چاہ رہے، کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہر بندے کی ایک اپنا سوچ کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، انہوں نے بولا کہ جی میں اپنی بیوی کو دنیا کی ہر فیسلٹی گھر میں دے رہا ہوں، میں الحمدللہ اچھا کماتا ہوں، ہر 15 دن بعد میں گاڑی کا ماڈل تک چینج کرتا ہوں، تو ایک عورت کو اس سے زیادہ فیسلٹیز کیا دے سکتا ہے ایک مرد؟ تو میں نے اپنی بیوی کو منع کیا کہ وہ نہ وہ یوٹیوب نہ کرے، لیکن وہ باضد رہی، اس نے بولا جی میں یوٹیوب کا کیریئر رکھوں گی، تمہیں چھوڑ دوں گی، چاہے تم میرے بچوں کے باپ ہو، میں اس چیز کی کیئر نہیں کروں گی۔ اور اس سے پہلے وہ اصغر صاحب کو جیل میں بھی ڈلوا چکی ہیں اسی کیس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ انہوں نے ان کے اوپر جناب بولا کہ جی میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور پولیس آئی اور اصغر صاحب کو لے گئی اور جیل میں رہے، پھر وہ باہر آئے۔ وہ چونکہ غائب اس لیے رہے تھے پردہ سے، اور ہم لوگوں کے دماغوں میں، تمام جو ستارہ یاسین کے سپورٹر ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات چلی کہ اصغر کیوں نہیں بول رہا، اصغر کہاں پر غائب ہو گیا۔ یہی ان کی ایک بے وقوفی تھی یا ان کی یہ کمزوری سمجھ لیں کہ وہ وائی ٹی کے اوپر آئی نہیں، لیکن اب اصغر صاحب ڈیلی بیس پہ وائی ٹی کے اوپر آ کے اپنے بیان دیں گے، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں سلمیٰ یاسین کون سی ویڈیو مارکیٹ میں لاتی ہے، اور جس دن سلمیٰ یاسین وہ ویڈیوز مارکیٹ میں لائے گی، اصغر صاحب کے بقول کہ وہ دھجیاں اڑا کے رکھ دیں گے ان کے جھوٹ کی۔
سعودی عربیہ میں بیٹھ کے. صحیح ہو گیا. یہ ان کا بیان ہے جی ہماری طرف. اور اب بات کرتے ہیں کہ جی سلمیٰ یاسین نے یہ کیوں کہا. دیکھیں مجھے پوری طرح شاید سے حدیث بیان کرنا نہ آئے، لیکن میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم کے پاس ایک عورت نے میسج بھیجا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں ہوں، میرا خامند گھر میں نہیں ہے، اور میرے والدین کی، میرے والد کی یا میری والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میں اپنے والدین کے یا اپنی ماں کی یا اپنے باپ کے جنازے کے اوپر جا سکتی ہوں. وہ تدفین کے لیے ان کی وہ جو میت ہے وہ بالکل تیار ہے. تو نبی پاک نے جواب دیا نہیں. پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ حضرت نے فرمایا کہ جناب کہ میں امت محمدی کو یہ میسیج دیتا ہوں، تمام عورتوں کو. یہ انہوں نے ایک دن یہ واقعہ انہوں نے جو سنا رہا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات ویری کلیئر کر دی تھی کہ خامد کی اجازت کے بغیر آپ گھر سے اپنی اس چار دیواری کے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی. خامد کی پرمیشن کے بغیر، چاہے تمہارا سگا باپ بھی فوت کیوں نہ ہو گیا ہو، جب تک خامد نے تمہیں اجازت نہیں دینی آپ اس چار دیواری سے پیر باہر نہیں رکھ سکتے. لیکن ستارہ یاسین نے اپنے یوٹیوب کیریئر کو بہت ہی ٹچی لیا. انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کی جوان بیٹیاں، انہوں نے منع کیا کہ میری کوئی بیٹی بھی وائی ٹی کے اوپر نظر نہ آئے، کیونکہ میں ایک شریف آدمی ہوں، میری ایک اپنی ذہنیت ہے، میں اس حساب سے، میں جس علاقے سے ہوں، میں جس خاندان سے ہوں، میں یہ چیزیں پسند نہیں کرتا. اور میں ستارہ یاسین کا بھی یوٹیوب کے اوپر جب وہ آئی تھی تو میں نے اس چیز کی مخالفت کی اور میں اس حق میں نہیں تھا. تو وہ تو ستارہ یاسین تھی، تو اب سلمیٰ یاسین اٹھ کے، میری بیوی اٹھ کے وہ یوٹیوب کے اوپر اپنا فیس کو شو کرے عوام کو، تو یہ میں قطعی طور پر برداشت نہیں کروں گا. اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا تو یا میں خود مر جاؤں گا یا میں تمہیں مار دوں گا. اس بات کو لے کے سلمیٰ یاسین نے ان کو جیل کے اندر بھی کروایا. اب وہ اپنے کسی دوست کے گھر میں ہوتے ہیں، وہ ہفتے میں 2 دن اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے بچوں کی جتنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. اب جو چیز ہم آپ کو وثوق کے ساتھ بتا رہے ہیں اور ہم یہ پروو کریں گے کہ ستارہ یاسین کے ساتھ اصغر کسی ہوٹل میں نہیں تھا، یہ جو ایک بدکاری کا الزام لگایا گیا یہ اصغر صاحب نے خود ہی اس کی تردید کر دی ہے. اور اب ہمارا سوال ہے جناب میری وہ 2 ٹکے کے پروفیسر سے اور اس کی جو بنی ہوئی ٹیم ہے جو یہ سلمیٰ یاسین کے ساتھ انہوں نے مل کے یہ ایک پلان کیا ہے. اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے. ہم ویٹ کر رہے ہیں جناب آپ کی ویڈیو کا، آپ کی ایویڈنس کا. ہم نے ایویڈنس پیش کیا، ہم نے اس کو میں بتا دیا کہ شاہ رخ اور نینا اور ایک ان کے گھر کا اور فرد اس ہوٹل میں موجود تھے. اس کے بعد یہ پلاننگ کہاں تک چلی، پھر کسی اور ہوٹل میں یہ کہانی گئی ہے، وہاں پر بھی یہ پورے کے پورے لوگ گئے ہیں، بلکہ وہاں پر ایک فرد کا اضافہ اور ہوا ہے، وہ ایک اور لیڈیز اس میں آئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب 2 لیڈیز اور 2 مرد وہاں پر موجود ہو گئے ہیں مہران ہوٹل میں، کیونکہ مہران ہوٹل جو ہے نا اس کو اگر ہم نے ایکسپوز کر دیا تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے، یہ اس کیس سے بھاگیں گے. اور ہم نے بالکل اپنی گرفت مکمل کر لی ہے، ان کے پاس سے نوٹس ان کو پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کورٹ میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو کل کی دن میں یا پرسوں ہم آپ کو وہ نوٹس بھی شو کریں گے کہ ہم جوڈیشن بھی بتائیں گے، جناب ایریا بھی بتائیں گے کہ کس جج صاحب کے پاس کیس لگا ہوا ہے، کس ایریے میں لگا ہوا ہے، کس نوعیت کا کیس لگا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھائیں گے 1 سے 2 دن تک. یہ تمام مکمل پروسیس ہو چکا ہے الحمدللہ. ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں. جو ٹاسک ہمارے پاس تھا کہ ایک بے گناہ عورت کے اوپر جو الزام لگایا تھا زنا کا، وہ ہم نے انشاءاللہ دھو دیا ہے، کافی حد تک اس کو کلیئر کر دیا ہے. اب اصغر صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد میرے خیال میں پروفیسر چائنا والے پروفیسر نوکیا 3310 کے پاس کوئی جواب نہیں رہا کہ اب وہ اپنی ویڈیوز میں کیا چیز بتائیں، کیا چیز شو کریں کہ اب واٹ ہیپنڈ، اب ہم کیا کریں. سلمیٰ دس از رانگ. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اصغر بالکل سائڈ پہ لگ جائے گا، لیکن اصغر نے اپنی غیرت کا مظاہرہ کیا اور یوٹیوب کے اوپر آ کے اس نے سختی کے ساتھ اپنی بیوی کے جو اس نے اس کے اوپر الزام لگائے تھے اس کی تردید کی ہے. اور اصغر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے، یہاں پر آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اصغر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو موبائل نمبر انہوں نے چیٹ کے اوپر دکھایا ہے وہ موبائل نمبر بھی اصغر صاحب کا نہیں ہے. اصغر صاحب کے پاس پچھلے 15 سال سے جو نمبر یوز کر رہے ہیں وہی ان کا اوریجنل نمبر ہے. جو چیٹ دکھائی گئی ہے یہ بھی اصغر صاحب کا نمبر نہیں ہے. اس چیز کی بھی اصغر صاحب نے جناب بالکل تردید کی ہے اس نمبر کی کہ یہ نمبر میرا نہیں ہے، یہ فیک نمبر ہے، یہ انہوں نے خود سے ہی نمبر بنا کے خود سے ہی میسج کیے ہوئے ہیں. اور ہمیں ابھی اس کہانی میں ایک زبردست ٹوسٹ ملنے والا ہے اور یہ شاکنگ نیوز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پبلکلی کہ میں جو چیز آپ کھولوں گا وہ آپ لوگوں کے ہوش اڑا کے رکھ دے گی. چاہے
جو لوگ میری ذات کے اوپر یقین کرتے ہیں، جو ہماری ٹیم کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہیں، وہ ہماری بات کو صحیح مانیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے جو بھی سٹیٹمنٹ دیں گے، جو بھی بیان دیں گے، وہ اپنے خدا کو ہم نے جان دینی ہے، اپنی قبر میں جا کے ہم نے حساب دینا ہے. ہم ایک ایک لفظ سچ با سچ آپ لوگوں کو بیان کریں گے. لیکن جو نیوز ہم ایک دو دن تک، صرف ہمیں 2 دن کا ٹائم دیں، ہم جو نیوز ایکسپوز کرنے لگے ہیں، جو چیز ہم ایکسپوز کرنے لگے ہیں، اس کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جانے ہیں، اس کے بعد آپ کے رنگ فاق ہو جانے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکا ہے. لیکن ہم ان ایویڈنس کے بالکل قریب ہیں. وہ ایویڈنس ہمارے پاس آج پہنچے، کل پہنچے. ہم جیسے ہی وہ ایویڈنس پیش ہوں گے، وہ ہم کورٹ میں رکھیں گے. کورٹ میں رکھنے کے بعد ہم ان ایویڈنس کی فوٹو کاپی کروا کے یہاں پر وائی ٹی کے اوپر شو کریں گے. پہلے ہم نے وہ ایویڈنس کورٹ میں رکھنے ہیں. اسلام کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ جو ایک گھنونا مذاق کیا گیا ہے، ہم اس کو بالکل معاف نہیں کریں گے. چاہے اس کیس میں کوئی بھی بندہ انوالو ہوا، ہم بالکل اس کا لحاظ نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر کہانی بالکل یکسر چینج ہو چکی ہے، اور جو میں اس قدر وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ میں اتھینٹکلی بات کر رہا ہوں. کسی کو کوئی شک ہوا میرے اس بیان کے اوپر بھی تو میں اس کا بھی تردید کر دوں گا ود پروف. اصغر کا میرے ساتھ رابطہ کب ہوا، کتنے منٹ کی کال ہوئی، کیا باتیں ہوئی، میں نے آپ کو ساری بتائی ہیں ان شارٹ. اصغر صاحب نے سخت مخالفت کی ہے ستارہ یاسین کی سلمہ یاسین کی یوٹیوب کے اوپر آنے کی، اور سلمہ یاسین نے صرف خود مختار ہونے کے لیے اور فیم کے لیے اور پیسے کی لالچ کے لیے اپنے خامند کو بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کی. اس نے اپنے بچوں کا باپ بھی ان سے دور کرنے سے گریز نہیں کیا، صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر فیم حاصل کرنے کے لیے. جو بھی یہ تصویر بہا رہی ہے میری بہن، میں ابھی بھی آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی بن کے، اب مجھے بڑا بھائی سمجھے، مجھے چھوٹا بھائی سمجھے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹیم ہے یا یہ جو زاہد خان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر آج آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے تو آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہے. کل کو آپ نے ہم سے ریکویسٹ کرنی اور ہم نے آپ کی ریکویسٹ ماننی کوئی نہیں. کہ ابھی بھی اس کنٹروورسی سے، اس گندے کام سے آپ باز آ جائیں. ہم پبلک سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کو سبسکرائب بھی کریں گے، آپ کو ویو بھی دیں گے. لیکن جو گھٹیا طریقہ آپ نے ستارہ یاسین کو بدنام کر کے یوٹیوب کے اوپر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، اس سے باز آ جائیں. یوٹیوب کے اوپر آ کر اپنے خامن سے معافی مانگ لیں، ستارہ یاسین سے معافی مانگ لیں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے گھر کو بچائیں، اس معاملے کو یہاں پر ختم کریں. جہاں پر جو لوگ آپس میں ہم ذاتیات تک گئے ہیں، ہم لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کانٹینٹ کے ساتھ چلیں. یہ میں آپ کو میری بہن بڑا بھائی سمجھ کے آپ کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں. اگر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آج میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی خیریت نہیں ہے. میں موقع ضرور دیتا ہوں، میں آپ کو 2 سے 3 مواقع دوں گا انشاءاللہ. اپنی 2 سے 3 ویڈیو میں آپ کو یہ وارننگ لگاتار دیتا رہوں گا. اس کو وارننگ نہ سمجھیے گا، آپ اس کو ریکویسٹ سمجھیے گا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری بہن باز آ جائیں. آپ بہت پچھتائیں گی، آپ بہت گندی ہو جائیں گی، آپ کے ساتھ بہت برا ہو جائے گا. یہ میں صرف آپ کے بچوں کے لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ کی خامن کی شرافت کی وجہ سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ انتہائی شریف آدمی ہے، اس کو بدنام مت کریں یوٹیوب کے لیے. اور انسان بن جائیں، عقل کے ناخن لیں، ورنہ اگر ہم نے پھر آپ کو ایکسپوز کیا تو پھر بہت گند ہوگا، اور بہت ہی زیادہ گند ہوگا. یہ اگر آج میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کے کچھ میننگ ہے، اس کو کان کھول کے سن لیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میری آڈینس پوچھتی ہوگی کہ زاہد بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. زاہد بھائی حلفن ببلفن جو کچھ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بول رہے ہیں اور سچائی بیان کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کے سامنے جب سچائی آئے گی تو آپ نے پریشان ہو جانا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور ابھی آپ کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ جو دھماکے یہاں پر ہونے جا رہے ہیں وہ میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، تاکہ لوگوں کو اصل حقیقت کا پتہ چلے کہ اس کہانی کے پیچھے بیسکلی تھا کیا، اس کہانی کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ کہانی کہاں سے چلی، کہاں پر ختم ہونی تھی، اس کا مقصد کیا تھا. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.